أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. حضرت علی نے کہا، حضرت علی کا ارشاد ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے، اور یہ کھلی کچہری ایکچولی اسی مقصد کے تحت ہم کرتے ہیں. میں شہباز اسلام، ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی، آپ سب کو کھلی کچہری میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کر دیتا ہوں جو پینلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے لیفٹ میں ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر عمران بنیار صاحب بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ڈی ایم ڈی امین راجپوت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے کون کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اوکے. ان کے ساتھ جو ہمارے کسٹمر سروس، بلنگ، سیلز، ان سب کو جو ہیڈ کرتے ہیں شہریار کاظمی صاحب بیٹھے ہیں. میرے رائٹ میں کامران ناگی صاحب بیٹھے ہیں جو کہ پورے کراچی کے ڈسٹریبیوشن کے مسئلے کو دیکھتے ہیں. بالکل کارنر میں عدنان افضل صاحب بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے جب آپ اپنا کسٹمر نمبر بتائیں گے تو وہ یہاں پہ فیڈ کریں گے اور ایکچوئل سچویشن دیکھ کے ہم سب کو بتائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. سو دیٹ از بیسکلی دا پینل سٹنگ ہیئر. بل گیٹس نے کہا کہ آپ کے سب سے زیادہ ناخوش کسٹمر آپ کے سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. اور ایکچولی اسی کانسیپٹ کے ساتھ ہم نے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ ہم نے یہ کووڈ کے زمانے پہ شروع کیا. اور اس وقت ہم ای کچہری کرتے تھے. کوئی ہم نے پورے ہمارا جو فرینچائز ایریا سندھ بلوچستان اس میں ہم کرتے تھے کوئی 30 کے برابر ہم نے کیے. اور پھر ہم نے لاسٹ 25 فروری کو ہم نے پہلی کھلی کچہری کی جس میں ہمارے ایم ڈی صاحب کو کی شرکت ہونی تھی لیکن اپنی گناہ مصروفیت کی بنا پہ وہ اٹینڈ نہیں کر سکے اور آج وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. ڈائمنڈ رچرڈ نے کہا آپ کے کسٹمر کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں جب تک انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ آپ ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں. ہم نے جب لاسٹ کوئی 10-15 دن پہلے جو کھلی کچہری کی تھی تو اس میں یہ پورا ہال بھرا ہوا تھا.
الحمدللہ یہ کم ہوا ہے. اس کا مطلب کہ کمپلینس جو لوگوں کی تھی ہم نے پچھلے 15 دن میں اس کو ہینڈل کیا اور الحمدللہ یہ کوانٹٹی کم ہوئی ہے. بیفور میں عمران بنیار صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ وہ کچھ ابتدائی کلمات کہیں. 2 شعر جو کہ بیسکلی کھلی کچہری کو پوری طرح ڈیفائن کر دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست خود ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. آئی وڈ ریکویسٹ عمران صاحب کہ اگر آپ کوئی ابتدائی یہ لیں. عمران صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے خوش آمدید آپ لوگ سب یہاں تشریف لائے. پہلی والی جو کھلی کچہری تھی اس میں نہیں آ سکا تھا, پلان تو یہی تھا, لیکن مصروفیات اس وقت حصہ ہو گئی تھی. لیکن پرپس یہاں پہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو مسائل ہوں, جو پرابلمز ہوں, ہم ان کا اسی وقت حل کریں اور اس جو مشکلات ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. میں یہاں پہ اس لیے بھی آنا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ ایکچوئل پرابلمس کیا ہیں. مجھے بھی پتہ ہے کہ 2 3 4 بڑے مسئلے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں, کیا پرابلمز آپ لوگوں کو ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ مطلب کیا ایکچوئل پرابلمز ہیں اور ہم ان کو کس حد تک ایڈریس کر رہے ہیں, کیا چیزیں ہمیں چینج کرنی چاہیے تاکہ ان مسئلوں کو سالو کر سکیں. اسی لیے ہم نے یہاں پہ آج جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جو یہ چیزیں آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں ان سب کو یہاں پہ اسی لیے اسٹیج پہ لاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پرابلم اسی وقت آج ہی سالو ہو سکیں. اور جو کسٹمر سروس والے ہیں یا ڈسٹریبیوشن والے ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. سو میرا مقصد یہی ہے یہاں آنے کا اور یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آنے کا یہی ہے کہ میں ان کو دیکھ سکوں اور ہم جتنی پرابلمس ہیں وہ سالو کر سکیں. تو زیادہ میں ٹائم لینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ آپ کا فورم ہے, آپ لوگوں کو اپنے مسئلے لانا ہے, تو میرا تو ٹائم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو لوگ کمپنی کے یہاں پہ ہیں ان کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ سب لوگ یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کے پرابلم سالو کر سکیں. اس کے بعد میں بیسکلی آپ ٹیک اوور کریں, آپ کی جو پرابلمز ہیں پلیز ان کو ایڈریس کریں. تھینک یو جی. السلام علیکم جی ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دس اندر سیشن آف کھلی کچہری. ہم پچھلے آئی تھنک مئی 2020 سے یہ پرائم منسٹر کے انیشیٹیوز پہ کھلی کچہری پہلے ہم ورچوئل کرتے رہے ہیں اور اب یہ ہماری سیکنڈ جو ہے وہ فزیکل کھلی کچہری ہے. تو آپ لوگوں کے لیے اپورچونیٹی ہے اپنے مسائل یہاں پہ اپنے ہم سے شیئر کریں اور یہ چیز ذہن میں رکھیں. دیکھیں ہم 30 لاکھ کسٹمرز کو سرو کرتے ہیں تو اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آ سکتی, لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو ڈویبل ہے وہ فوراً کر دیں, جو تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. لیکن ہمارے سینئر لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں جن کو آپ کے ایشوز کا آئیڈیا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے سپورٹ کے لیے ہیلپ کے لیے یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی پرابلمس کو ریزالو کریں گے. تھینک یو. اوکے جی, میں آپ لوگوں سے ہمارے یہاں پہ ریپرزینٹیو موجود ہیں جن کو کمپلین کرنی ہو تو وہ مائک آپ کی طرف کر دیں گے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جنہوں سب سے پہلے رجسٹر کیا ہے جاوید ارائن صاحب, اگر ان کو آپ مائک دے دیں. یہ جاوید ارائن صاحب, ان کا کسٹمر نمبر ہے عدنان 309 62 65 049-2. جی جی جاوید صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو SSGC کی مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پر عمران افضل صاحب کا کہ پہلے بھی کچہری کے ذریعے میری بلنگ نہیں ہو رہی تھی تو عمران افضل صاحب نے اس کو خاص طور پر اپڈیٹ کرایا تھا. دوسرے نمبر پہ ایڈریس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن تھی, وہ بھی عمران افضل صاحب نے لاسٹ کچہری میں اپڈیٹ کر دیا تھا, مگر بل اب بھی میرے گھر پر موصول نہیں ہوا. حالانکہ ایڈریس اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اپڈیٹ نہیں ہو سکتا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرے نمبر پر ہمارے علاقے میں اکثر جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گلی کو کونوں کے اوپر 15-15 20-20 میٹر ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں.
اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ٹھیکیدار اگین کنونس کرتا ہے کہ جی ہمیں پیسے کلیکٹ کر کے دو تو ہم گلیوں میں لین بچھوا کے رہیں گے. تو اس کو اگر ایس ایس ڈی سی خود دیکھ لے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. جبکہ ہم خود اگر کوئی کام کرانا چاہیں تو بہت زیادہ اعتراضات لگ جاتے ہیں اور میٹر نہ لگنے کے برابر آ جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو بھی دیکھا جائے کہ ٹھیکیدار کی یہ بلیک میلنگ ختم ہونی چاہیے. لاسٹ ٹائم یہ ایک تذکرہ آیا تھا در محمد خروس گوڈ کا, وہاں پہ کام ابھی تک نہیں ہوا جبکہ وہاں سے پائپ اٹھا کر دیگر جگہ پر اس ٹھیکیدار نے لینڈ ڈال کے چالو کرا دی ہے. یعنی جہاں سے اس کو اپنا ذاتی مفاد نظر آتا ہے وہ وہاں میٹیریل استعمال کر لیتا ہے, جو ایکچوئل جگہ ہوتی ہے وہ ویسے کی ویسے رہ جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ نیو کنیکشن کا جو آپ نے آن لائن طریقہ کار وضع کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ کس طرح ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ یہ کہ تھیفٹ کے حوالے سے ایس ایس جی سی کا جو رویہ ہے وہ انتہائی سست ہے. ہوتا ہے کام لیکن انتہائی سست. یہ اگر ہو بھی جاتا ہے ایکشن تو ایس ایس جی سی والے بعد میں جاتے ہیں, اگلے دوبارہ سے پھر کنیکشن کر لیتے ہیں. اور ایس ایس جی سی کی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ ہم کوئی ایکشن لیں. شہریار صاحب آپ پہلے 3 سوال کا جواب دیں. پہلے تو آپ نے جو کہا کہ آپ کا ایڈریس ہم نے کریکٹ کر دیا ہے, آپ کی بلنگ ابھی پروسیس میں ہے تو آپ کو انشاءاللہ ابھی جو بل ملے گا وہ آپ کے ایڈریس کے اوپر ہی ملے گا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ بلنگ ابھی ہوئی ہے اس کے اندر. دوسرا ہم یہ کوشش کریں گے کہ جناب جو کانٹریکٹر جو ہے جو آپ کے بل ڈیلیور کرتا ہے وہ آپ سے اکنالجمنٹ لے گا کہ آپ کو بل ڈیلیور ہوا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. ایک اور چیز آپ نے کہا کہ نئے کنیکشن کے ریفرنس سے جو کہ جی ہم نے نیا پروسیس کیا جو کانٹریکٹر لیس ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ہم نے اپلیکیشن بھی ڈیولپ کی ہے. آپ اپلیکیشن سے بھی اپنا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور پھر جو اس کے اندر ریکوائرمنٹ انفارمیشن ہے آپ ہمارے سی ایف سیز کے اوپر جا کے اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگلی آپ کو جب وہ اپڈیٹ ہوگا تو اکارڈنگلی آپ کو میسیج آتے رہیں گے کہ یہ کس اسٹیج کے اوپر ہے, اور پھر آپ نے جو پیمنٹ کا جمع کرانی ہے, جب آپ پیمنٹ جمع کرائیں گے تو اس کے اباؤٹ سرٹن پیریڈ کے بعد آپ کا آ جائے گا انسٹالیشن کے لیے آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو دس از اے پروسیس جو کہ بالکل وہ ہے کانٹریکٹر لیس اس کے کرتے ہیں. اینڈ اکارڈنگلی اگر آپ کو اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو یو موسٹ ویلکم ٹو کانٹیکٹ عدنان ایز ویل اسی کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کانٹریکٹرز جو ہے بیسیکلی ہم نے ایلیمنیٹ کر دیے ہیں. کانٹریکٹر سے اگر آپ کریں گے تو دیٹ از یور رسپانسبل, بٹ آپ ڈائریکٹلی خود جا کے وہاں پہ سی ایف سی میں کریں دیٹ از مچ بیٹر. اوکے. اچھا, آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے آپ آن لائن کا بھی ہم پروسیس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ آپ جو اپلیکیشن کے اندر اپلیکیشن ہے وہ ڈائریکٹ آن لائن ہی اپڈیٹ ہو جائے. دیٹ از پروسیس از انڈر ڈیولپمنٹ. انشاءاللہ وہ ہو جائے گی تو پھر وہ بھی آپ کر سکیں گے. سر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میرا گول یہی ہے کہ ساری چیزیں, ایک تو یہ کانٹریکٹرز بیچ میں نہیں ہوں, ساری چیزیں جہاں سے آپ پروسیس اپلائی کریں جب تک کہ آپ کا میٹر لگے, جہاں سے آپ کی کمپلین ہو جب تک کہ کمپلین سالو ہو, وہ سارا ٹریکیبل آن لائن ہونا چاہیے. جب سے آپ کمپلین کریں گے آپ ایپ کے تھرو جا کے دیکھ سکیں گے کمپلینٹ کہاں پہ ہے. اگر آپ میٹر کی ریکویسٹ کریں وہ پروسیس کہاں پہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ بیچ میں کوئی بھی نہ ہو, اور مطلب ساری چیزیں بالکل آپ کے سامنے ہو. یہ نہیں ہو کہ کئی چیزیں غائب ہو گئیں, کوئی چیز بلا وجہ کے لیے اگر جیسے آپ نے کہا پیسے لے کے لوگ آگے پیچھے چیزوں کر رہے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے اور بہت بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ یہ پروسیس شروع ہو گئی ہے اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جلد سے جلد ہم کر سکیں. ہماری انٹرنل پروسیسز ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے, تو جب ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے میڈیا کے تھرو ویب سائٹ کے تھرو یہ اس کا آپ کو بتا دیا جائے گا. تھینک یو. اچھا, یہ ایک چیز آپ جتنے بھی کسٹمرز یہاں بیٹھے ہیں ان کو یہ ہم کنفرم کریں کہ اب کانٹریکٹرز ناٹ پارٹ آف دی ایس ایس جی سی جو پروسیس ہے. پلیز اب اگر آپ نے نئے کنیکشنز کے لیے اپلائی کرنا ہے یا میٹرز لگوانے ہیں آپ ڈائریکٹ ایس ایس جی سی کے آفس آئیں. کانٹریکٹر کا رول آج سے شہریار بتا سکتے ہیں کہ 3 یا 4 مہینے پہلے کمپلیٹلی گیا ہے. ہم نے کانٹریکٹرز کو پورا ایلیمنیٹ کر دیا اس پورے پروسیس کو. اب ایس ایس جی سی خود آپ کی اپلیکیشنز اپنے سی ایف سیز میں ریسیو کرے گا یا ہیڈ آفس میں ریسیو کرے گا اینڈ دین خود پروسیس کرے گا. تو پلیز کانٹریکٹر کو نہ کوئی پیسے دیں نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کریں. سو وہ پروسیس جو ہے بٹوین کسٹمر اینڈ ایس ایس جی سی ایلیمنیٹ ہو گیا ہے. دیکھیں تھیفٹ پہ جو آپ نے کہا, تھیفٹ پہ ہماری ٹیم میں آپ نے کہا سست ہے, چونکہ دیکھیں فرینچائز ایریا اتنا بڑا ہے, نمبر آف کسٹمرز بہت ہیں.
ڈومیسٹک پہ ہم تھوڑا اسٹرگل کرتے ہیں, ہمارا ایمفیسس انڈسٹریل کمرشل پہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ہمارا پارٹ ہے. اور سی آر ڈی کی ٹیم جو کہ شہریار کے انڈر میں آتی ہے وہ تھیفٹ کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, کہیں بھی تھیفٹ نظر آئے پلیز اس کو کانٹیکٹ کریں ہمارے, چاہے سوشل میڈیا کے تھرو یا ہماری آن لائن یا ہمارے نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے آپ ہمیں انفارم ضرور کریں. اپنا مطلب ذمہ داری بھی سمجھیں, نیشنل رسپانسبلٹی سمجھیں, کیونکہ یہ ایک جو ہے نیشنل ایسٹ ہے, تو اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ ختم کر دیں گے. جی بالکل. باقی یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ بلنگ ڈسٹریبیوشن پروسیس میں ہے, تو میرے علاقے میں بل ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے اس مہینے کا, مگر میرا بل ابھی تک میں دیکھ لیتا ہوں اس کو, کیونکہ میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے یہ اس کے بعد ہوا, لیکن میں اس کو چیک کر لیتا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ تھیفٹ کے حوالے سے میں نے 2 کمپلینیں کی تھیں, ایک کے اوپر 2 دفعہ ایکشن ہوا ہے, مگر وہ جو میٹر ہے وہ لگا ہوا ہی غلط جگہ پہ ہے. اب مکان وہاں پہ, وہاں کی بجائے میٹر یہاں پہ لگا ہوا ہے, اور ساتھ میں 2 ادر ٹیم موجود ہیں جہاں سے چوری ہو رہی ہے. ایس ایس جی سی والے 2 دفعہ آئے, اس کو کاٹ کے آئے, پیچھے انہوں نے دوسری ٹیم تبدیل کرا لی. آپ دوبارہ اس کچہری کے بعد کھلی کچہری کے بعد اس کو ہم ذرا کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ ریکنیکٹ نہ کر سکے, یا اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ لیگل ایکشن کیا لے سکتے ہیں, FIR وغیرہ اس کو امپوز کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو تھیفٹ کا جو ہے نا, آپ ہمارے موبائل ایپ کے اوپر بھی اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اس کے اندر پورا پروسیس ہے کہ وہ قاعدہ وہ GPS کے ساتھ لکھ کے کہ کہاں پہ تھیفٹ آپ لنک کریں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گی. آپ اس کو بھی موبائل ایپ کے تھرو بھی تھیفٹ کی کمپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی شکریہ. اقبال حسین صاحب. عدنان, ان کا نمبر, کسٹمر نمبر ہے 706. اقبال صاحب ہمارے ایکس امپلائی ہیں, 35 70000. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں اسی کمپنی میں تھا اور 32.5 سال سروس کی ہے, لیکن بدقسمت یہ ہے میری کہ 11 نومبر سے آج تک میرے پاس گیس نہیں ہے. جب بھی میں کمپلین کراتا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے چیک کر لیا, نہیں ہے. پہلے سیوریج پانی آ رہا تھا, سیوریج کا پانی آ رہا تھا, پھر اب یہ ہے کہ گیس بھی نہیں آ رہی, پانی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور کئی کمپلین ہیں, آج ایک دو نہیں ہے میری, یعنی سینکڑوں کمپلینیں میں نے کی ہوئی ہیں, اس کے باوجود نہیں ہے. اور جب کہا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے مجھ سے کہ DSM میں بھیج دیا, DSM میں بھیج دیا. آج تک DSM کا آدمی وہ ہے نا میرے پاس نہیں آیا سروس. جی ناگی صاحب. اقبال صاحب السلام علیکم. آپ کی رہائش ملیر جامعہ ملیہ کالج کے پاس ہے میری رہائش. گلشن رفیع نام ہے سوسائٹی کا. سر پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ ہماری کمپنی کے ایکس ملازم رہے ہیں, اور ہم اپنی کمپنی کے ملازم کے علاوہ ہم سارے کسٹمرز کو اس طرح سے سروس دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو میں ذاتی طور پہ خود دیکھوں گا, اور یہ جو آپ کی کمپلین نمبر ہے اور یہ جو آپ کی کمپلین کی چیزیں, اس کو میں پرسنلی میں اس کو دیکھتا ہوں. میرے عزیز, میں نے 2 مرتبہ اپلیکیشنیں دی ہیں MD کے نام سے, ڈائریکٹ MD کے نام سے دی ہیں, یعنی ہزاروں کمپلین کرنے کے باوجود کام نہیں ہوا. پھر MD صاحب کے ساتھ کی تو منیار صاحب نے نا, مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ سب سے ملے تھے, سب سے ہے نا سلام دعا ہوئی تھی, تو یہ بہت جلدی ایکشن لیں گے, لیکن آج تک ایکشن نہیں ہوا. میں نے آج تیسری اپلیکیشن جمع کرائی ہے, اس کو چیک کر لیں. نہیں, یہ انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا. میں یہ درخواست دیتا ہوں آپ کو, یہ کاپی رکھ لیں تاکہ آپ کے ریکارڈ میں ضرور ضرور, اور یہ آ بھی جائے گی میرے پاس. جی ٹھیک ہے. اقبال صاحب میں فالو اپ کروا دیتا ہوں آپ کا اس سے. تھینک یو. خالد مفتی اجاز. ان کا نمبر ہے 6655 931000. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ حضرات کا انتہائی شکریہ کہ آپ حضرات نے
کلی کچہری لگا کر کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بیٹھے ہیں. سر ہمارے ایریے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایریا میری پیدائش 1987 کی ہے اور مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے کب ہماری لائنیں ڈلی ہیں. 2016 سے ہم سائٹ ایریا کے چکر لگا رہے ہیں اور ہر دفعہ ہم درخواست دیتے ہیں اور ہر دفعہ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے ایریے کے لیے کام ہو رہا ہے. ہم جب جاتے ہیں تو ہر دفعہ جی ایم تبدیل ہوتا ہے. پچھلی دفعہ جب ہم گئے تھے ہمیں میپ بھی دکھایا گیا اور میپ میں دکھایا گیا کہ آپ کی جو ہے نا لائنوں پر کام شروع ہو جائے گا, بہت جلد شروع ہو جائے گا. تقریباً ستمبر میں ہم گئے تھے, 2020 ستمبر میں. اس وقت ہمیں کہا تھا کہ چند دنوں میں کام شروع ہو جائے گا, لیکن تاحال کوئی کام وہاں پر شروع نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لائنیں ہیں وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں, تو گیس کا پریشر انتہائی کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں سحری اور افطاری کے ٹائم میں خصوصی طور پر گیس ہماری بالکل بند ہو جاتی ہے. حالیہ دنوں کے اندر رات 11-12 بجے کے بعد گیس نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں, وہ سحری کے وقت جب اٹھتے ہیں تو گیس بالکل نہیں ہوتی. تو وہ لوگ سحری کس طرح کریں گے, وہ روزہ کس طرح رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لائنیں تبدیل ہو جائیں تو کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. ہر دفعہ ہم جاتے ہیں, ہر دفعہ ہمیں یہ کہہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام شروع ہو جائے گا, لیکن تاحال ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا. تو آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایریے کے لیے جو اپروول ہو چکا ہے بقول سائٹ ایریا والوں کے کہ آپ کے ہاں اپروول مل چکا ہے, وہ کام شروع ہو جائے گا تو اس کام کو شروع کیا جائے. وہ گیس بجائے زمین میں ضائع ہونے کے لوگوں کے استعمال میں آ جائے گی تو کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. جی کامران ناگی صاحب. جناب, اس میں میری ایک جنرل گزارش سب سے ہے کہ ہم کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. ہم لوڈ شیڈنگ کرتے بھی نہیں ہیں. جہاں تک آپ کا سعید آباد اور بلدیہ ٹاؤن کا علاقے کا تعلق ہے, ہمارے پاس 4 اسکیمیں وہاں کی اپروو ہوئی ہوئی ہیں. کچھ سیوک ایجنسیز کی وجہ سے ڈیلیز ہوئے ہیں اور وہ ہم جب جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں روڈ کٹنگ کی اجازت دی جائیں کہ بھئی ہم کھڈا کھودیں, ہم اپنا کام شروع کریں. اس میں کافی آگے پیچھے لوگوں کے اثر رسوخ جو ہیں وہ چلتے ہیں. وہاں کے جو آپ کے بلدیہ ٹاؤن کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں, ان سے میں ذاتی طور پہ رابطے میں ہوں اور وہ بھی اسی چیز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ سعید آباد, بلدیہ ٹاؤن, پیچھے اس طرف اورنگی ٹاؤن, ہمارے یہاں پر ہماری اسکیمیں اپروو ہیں اور کام بہت جلد ہوگا شروع انشاءاللہ. اور رہی بات رمضان کی, تو انشاءاللہ العزیز سحر اور افطار کے وقت کسی ایریا میں یہ گیس پریشر کی شکایت نہیں آئے گی, کیونکہ رمضان میں ویسے ہی 2 ٹائم ہوتے ہیں, ایک سحر کا ہوتا ہے اور ایک افطار کا ہوتا ہے. بیچ میں تو بہت کم ہمارا لوڈ ہوتا ہے کیونکہ لوگ روزے سے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کرتے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ العزیز یہ رمضان جو ہے پچھلے کئی رمضانوں سے بہت بہتر رہے گا. جی شکریہ. محمد افضل صاحب, جی اپنا کسٹمر نمبر بتا دیجیے گا افضل صاحب. ایکسکیوز می سر. جی محمد افضل, جی آپ کا تو ہو گیا نا, ان کے ساتھ ہی تھا نا. اچھا آپ کا الگ ہے, ان کو دے دیجیے گا پلیز. جی جی السلام علیکم سر. السلام. اچھا حاضرین مجلس میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے ہمارے ساتھ 2016 سے کہ ہم سائٹ آفس میں اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک میپ دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ کا اپروول ہو چکا ہے. پھر ہمیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہبر ریور روڈ جو مین کٹنگ ہے, آپ کا ٹاؤن ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے. ٹاؤن کی طرف سے اجازت ملی, روڈ کٹنگ بھی ہو گئی, کنیکشن بھی ہو گیا اس سے مین لائن سے. اس کو تقریباً 4 مہینے ہو گئے.
لیکن آگے پروسیس اب تک نہیں چل سکا. جہاں تک بات یہ ہو رہی ہے کہ علاقے کے اثر رسوخ والے کام روکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کو پریشانی ہے اس سے. اور لیکیج اتنی ہے کہ آپ کی میٹروں میں اور چولہوں تک میں پانی آتا ہے، گٹر سیوریج کا پانی ان لائنوں میں. ان کے لیے ہم کئی مرتبہ چکر لگا چکے ہیں، لیکن عملی طور پہ کام نہیں ہوتا ہے اس پہ. اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام بہت جلدی ہوگا. اس سلسلے میں ہم یہاں پہ 24 ستمبر کو آئے تھے. منیر احمد صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی تھی، ان سے میں نے آپ کامران صاحب کا ٹائم مانگنا چاہا. 2 مہینے تک مجھے صرف ٹیلی فون پہ ٹرکھایا جاتا رہا کہ اتنے بزی تو وزیر اعظم بھی نہیں ہوتے ہیں جتنے کامران صاحب بزی ہیں. اگر بزی ہیں تو یہ کام کیوں نہیں ہوا اب تک 2016 سے لے کے آج تک کا؟ سر آپ پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں. جی سر ضرور. میں نے کہا کہ اثر و رسوخ والے جو لوگ ہیں، میں نے یہ بھی بات عرض کی کہ جی میں ذاتی طور پہ آپ کے علاقے کے جو نمائندگان ہیں ان سے ان ٹچ میں ہوں. کہنے کا مقصد یہی تھا آپ کو بتانے کا کہ وہ لوگ بھی آپ کے علاقے کو ڈیولپ کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. میں صرف ایک تو اس کی وضاحت کر دوں. دوسری 2016 سے آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کو اگر ستمبر سے ٹائم نہیں مل پایا تو یہ میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں ٹائم. آپ کھلی کچہری کے بعد میرے پاس تشریف لے آئیں، میں یہیں ہوں گا، آپ سے ذاتی طور پہ بات کر لوں گا. اس میں کوئی بندہ نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی وہ ہوئی ہوگی، لیکن میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ کچہری جیسی ختم ہو تو میں اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر لیں گے. اور یہ آپ اس میں اوگرا کو بھی جو ہم نے اپلیکیشن دی وہ بھی موجود ہے سر. جی لوڈ شیڈنگ جب ہمارے کہ الیکٹرک کی ہوتی ہے تو اس میں گیس بالکل غائب ہو جاتی ہے. ویسے بھی 3 ٹائم لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے علاوہ ایکسٹرا لوڈ شیڈنگ. جی اس کے میں آپ کو ریزن بتا دوں. تو ہمارے ایریے میں بڑے بڑے ہیوی جنریٹر 12 kVA کے بالکل لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا تمام لوگوں کو کہ جب کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کرتا ہے تو تمام جن کے پاس جنریٹرز ہیں وہ اپنے جنریٹر آن کر لیتے ہیں. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2، ہم یہ بہت حد تک کوشش کر رہے ہیں، ہم نے میڈیا میں بھی یہ بات دی ہے کہ گھروں میں دیکھیے ہماری جیورسڈکشن ہوتی ہے صرف میٹر تک، ہم اندر نہیں جا سکتے. لوگوں نے اپنے گیس پریشر کو بڑھانے کے لیے ایک چھوٹے کمپریسر آتے ہیں اتنے سے، وہ انہوں نے اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہیں. اب ایک طرح سے یہ آپ کے ہمسایوں کا اور دوسرے لوگوں کا حق تلفی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں انتظام، باقی جو ہیں وہ بیچارے محروم رہ رہے ہیں اس سے. تو ہمارے جو کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بارہا اخبار میں سوشل میڈیا پہ یہ چیز دی ہے کہ خدارا یہ آپ مت لگائیے، یہ اللیگل چیز ہے. لیکن ہم چونکہ کسی کی پراپرٹی میں کسی کے گھر میں ہم جا نہیں سکتے، ہم اس کے لیے کارروائی کر نہیں سکتے. جو دوسرے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو یہ جنریٹرز کی آپ نے بات کی ہے، آپ کو یہ جان کر کے خوشی ہوگی کہ پچھلے 1-1.5 سال سے 2 سال سے ہم پاور جنریشن پرائیویٹ کے لیے گیس نہیں دے رہے ہیں، کنیکشن نہیں اپروو کر رہے ہیں کہ جی لوڈ کسی نے بڑھوانا ہے اپنے گھر کا کہ وہ انہوں نے جنریٹر لگا رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں وہ. تو اب یہ آہستہ آہستہ اس پہ جنریٹرز پہ بھی کام ہوگا. لیکن آپ میرے سے ذاتی طور پہ اس کچہری کے بعد ضرور ملیے گا، میں یہیں پر ہی ہوں گا. اور ویسے آپ ہمیں شکایت بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اگر کہیں گیس جنریٹر استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں آپ بتائیں تو ہم اس پہ چھاپا بھی ماریں گے. جی رانا محمد افضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد افضل صاحب. جی رانا محمد افضل صاحب اپنا کسٹمر نمبر پہلے بتا دیں گے پلیز. کسٹمر نمبر ابھی آپ لوگوں نے دیا نہیں ہے. میری فائل نمبر E375 جو ہے وہ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو گودام چرنگی میں پڑی ہوئی ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں. میں سب سے پہلے تو نئے آنے والے ایم ڈی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ ان کے آنے سے بڑے عرصے سے جو تسلسل ٹوٹا ہوا تھا کھلی کچہری کا وہ شروع ہوا ہے اور غریب آدمی کو آپ تک آواز پہنچانے میں آسانی ہوئی. بہت شکریہ جی. اور اس کے بعد میں پوری ٹیم آپ کی، جیسا کہ امین راجپوت صاحب ہیں، کامران ناگی صاحب ہیں، عرفان افضل صاحب ہیں، شریعت صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے علاقے کے مسائل سننے کے لیے وقت نکالا. شکریہ، تھینک یو. ایم ڈی صاحب گزارش یہ ہے کہ سوئی گیس میں کوئی بھی نیا پروجیکٹ اپروول کرانا بہت مشکل کام ہے.
मैं शालतीफ़ टाउन से ताल्लुक़ रखता हूँ। शालतीफ़ टाउन के 2 सेक्टरों का, हमारा सेक्टर 22A और 22B का 15 साल से जिद्दोजहद में चल रहा हूँ, आप लोगों के ऑफिसों के चक्कर लगा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 22A और 22B में तकरीबन 28 किलोमीटर का ये जो आपकी मंजूरी आपने दी है, 15 साल लगे हैं मुझे इस प्रोजेक्ट को मंजूर कराने में। और मंजूर होने के बाद, क्योंकि वो शालतीफ़ टाउन का एरिया MDA के अंदर आता है, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, उनसे हमने NOC लिया रोड कटिंग का, और रोड कटिंग का NOC करके वो भी आपके इदारे में यहाँ पे भी जमा कराया, आपकी प्लानिंग में भी जमा कराया, और जो आपका साइड ऑफिस है जहाँ पे अदनान इमरान साहब GM साहब हैं, उनको जमा कराया। अब 6 महीने से मज़ीद हम इंतज़ार कर रहे हैं और सुबह शाम के चक्कर लगा रहे हैं। पहले 3 महीने का टाइम दिया गया कि हम आपका ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर 2 हफ्ते का दिया गया, अब मार्च के पहले हफ्ते का टाइम दिया गया था। तो आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है, हमारी इलाके की तरफ से अपील है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू कराया जाए, ताकि हम जो 15 साल की मेहनत है और इलाका इस खुशियों के ख्वाब को देखना चाह रहा है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो सके और हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उसके साथ साथ शालतीफ़ टाउन में जहाँ जहाँ गैस कनेक्शन हैं, जैसे 17A में है, 17B में है, 17C में है, 16A में है, 16B में है, 19B में है, क्योंकि शालतीफ़ टाउन बहुत बड़ा एरिया है, इसमें प्रेशर इंतहाई कम है और लोग परेशान हैं। इस प्रेशर को बढ़ाया जाए, जैसा कि भाई ने अभी जिक्र किया कि अनकरीब रमज़ान आने वाला है, तो ज़ाहिर है रमज़ान में अगर सहरी से भी लोग तंग होंगे तो परेशान होंगे, और अक्सर घरों में अभी भी लकड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। जो सिलेंडर नहीं यूज़ कर सकते वो कमज़ोर लोग, क्योंकि शालतीफ़ टाउन 60, 80, 120 छोटी कैटेगरी का एरिया है, तो ज़ाहिर है गरीब आदमी इस घर में रहता है, तो वहाँ अक्सर लोग लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा शुक्रिया का मौका दें, ताकि इस प्रेशर बेहतर होने से इलाका आपको दुआओं से मुस्तफ़ीद करे। और जैसा कि भाई ने कहा कि इलाके में रुकावटें आती हैं, मैं अपने डॉक्यूमेंट जो आपको दूंगा, मुंतखब नुमाइंदों ने भी रिक्वेस्ट आप पे डाली है कि हमें अनकरीब जब भी आप हमें पाइप लाइन की तारीख देते हैं, बल्कि मैं CM हाउस गया था, CM हाउस से मैंने वकार साहब से फ़ोन कराया कि हमारे इलाके में बड़े अरसे से गैस आ नहीं रही है। मुझे सईद लाड़ साहब के पास उन्होंने भेजा, और मैंने आके उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट की कि GM साहब से फ़ोन करें कि मेहरबानी करके हमें पाइप लाइन की तारीख दी जाए कि आप कब दे रहे हैं, ताकि हमें अंदाज़ा तो हो कि हमारा काम कब शुरू हो रहा है। मगर अभी तक हमें उस पर कंप्लीट काम नहीं हो सका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुंतखब नुमाइंदे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे इलाके में गैस आए, और हम ये कहने के काबिल हों कि सुई सदर गैस ने हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी कर ली। और मैं इसी के साथ ही शुक्रिया आप लोगों का अदा करूँगा। मेरे पास कंप्लीट फाइल अपने इलाके की, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो MDA ने NOC दिया हुआ है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदों के साथ रिक्वेस्ट लगी हुई है, वो तमाम डॉक्यूमेंट मैं अपने साथ लाया हूँ और मैं आपको जमा करा दूँगा। और मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हमें, क्योंकि मार्च का पहला हफ्ता दिया गया था, अब दूसरा हफ्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया है, तो हमें टाइम दे दिया जाए कि आपके फ़लाँ तारीख तक पाइप आएंगे, आपका काम शुरू होगा। मेहरबानी, शुक्रिया, निवाजिश, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। जी नागी साहब। बिल्कुल, कचहरी के, बल्कि अभी भिजवा दीजिए, मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स को दे देता है। ये 22A 22B की आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये अभी मुझे 22A 22B इसलिए भी याद है क्योंकि मैंने जब दस्तखत किया था तो उसको अप्रूवल के लिए जब भेजा था तो मुझे मालूम है। जहाँ पर कि गैस आ रही है, आपने कहा 17A 17B 16A 16B वगैरह में, मैं फिर एक दफ़ा यकीन दहानी आपको कराता हूँ कि इस दफ़ा जैसे कि मैंने पहले साहब से कहा कि ये रमज़ान जो है वो पहले रमज़ान से बहुत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि सहर और इफ्तार हमारा फ़रीज़ा है, वो हम उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर मेंटेन करेंगे। काम की नौयत जो है, काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, 6 महीने आपको ईस्ट वाले अदनान रहमान साहब वगैरह आपको टाइम दे रहे थे, उसको भी मैं ज़ाती तौर पे देख के आपको वजाहत पेश कर दूँगा। साहब, अगर आप ये फ़ाइल है, अगर आप कचहरी के बाद शेयर कर लें ताकि मैं देख सकूं कि किसको ये देना चाहिए इनके पास। अच्छा, आपके पास है, ठीक है, ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया। ओके, सीक्वेंस में तो कोई और है, लेकिन कुछ ख़वातीन आ गई हैं तो पहले उनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ किसी
جی آپ کا یہی ایشو ہے؟ ٹھیک ہے، السلام آپ دے علیکم. دیجیے. اچھا اوکے. السلام علیکم، میرا نام ریحان صادق ہے اور میں حسین ڈی سلوا گارڈن سوسائٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. ہمارے یہاں 2011 سے گیس پریشر کا مسئلہ تھا، پریشر بہت کم تھا. تو اب تقریباً 3 مہینے سے میں بار بار کمپلین کر رہا ہوں اور یہاں بھی میرا چکر لگا. ڈی ایس ایم آیا، ڈی ایس ایم والوں نے آر سی ڈی غالباً وہ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ دوسری ڈپارٹمنٹ پہ بھیج دیتا، دوسرا والا پہلے پہ. ہم بس یوں ہی گھومتے رہتے ہیں. بڑی مشکل سے سبمٹ کیے لیکن انہوں نے پھر بھی ایک دفعہ اپلیکیشن ہم سے لے لی اور اس کے بعد نہیں لی. مسئلہ یہ ہے کہ 7-8 سال 2011 سے جو میں بتا رہا ہوں کہ پریشر کم ہے. یہ حسین ڈی سلوا گارڈن 1970 میں تعمیر ہوئے تھے. اس وقت جو ریگولیٹر اور لائن لگی تھی ابھی تک وہی ہے. جب میں نے پہلے کمپلین کی کچھ عرصہ پہلے، جو میں نے بتایا 3 مہینے پہلے، تو آپ کے نمائندے یہاں پر آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لائن ڈھونڈ کے دیں، کنیکشن جہاں سے آپ کو ملا. تو مجھے تو کنیکشن نہیں پتہ تھا کہ کہاں پر ہے. انہوں نے خود بھی ڈھونڈا، ان کو نہیں ملا. ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ریگولیٹر ہمارا کہاں پر ہے. پھر بہرحال میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے 30-40 فٹ کی کھدائی کروائی اور ڈھونڈ کر وہ کنیکشن نکالا. اور اس کے بعد میں یہاں پر پھر آیا، 2-3 دفعہ آیا. وہ لوگ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس سروے ہو گیا، اب انجینئرز آئیں گے. وہ انجینئرز آج تک ابھی نہیں ہیں. ریگولیٹر جو ہے ہمارا وہی 1970 سے لگا ہوا ہے کاپر کا، اور وہ ریگولیٹر بھی ہماری حسین ڈی سلوا کے اندر نہیں ہے، اسی لیے وہ پہلے مل بھی نہیں رہا تھا. اب وہ بھی مل گیا. اب نہ ریگولیٹر چینج کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں پی پائپ لائن دی جا رہی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں وہ اتنی پرانی لائن ہے، ہمیں نئی لائن ڈال کے دی جائے. اور ریگولیٹر 5 بلاکس ہیں وہاں پر، 240 فلیٹس ہیں، ان سب کو الگ سپریٹ ریگولیٹر دیا جائے. یہاں میں ذکر یہ بھی کروں گا کہ ان 5 بلاکس میں جو پہلا بلاک ہے جو روڈ کے ساتھ ہے، جہاں سے کنیکشن آ رہا ہے، وہاں پہ 2 کمرشل کنیکشن دیے گئے ہیں. پریشر ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے وہاں پر. پہلے بلاک والوں کی یہاں پر ایس ایس جی میں شاید کوئی رشتہ داری ہے یا بہت قریبی جان پہچان ہے، ان کو ریگولیٹر سے پہلے کنیکشن ڈائریکٹ دے دیا گیا اور بہت اچھا وہاں پر پریشر ہے. پریشر کا وہاں ایشو ختم ہو گیا. اب ہم 4 جو بلاک رہ گئے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح سے دے دیا جائے اگر آپ لوگوں نے ریگولیٹر نہیں لگانا. تو میں ویسے بھی پارشلی بلائنڈ ہوں، B3 ہوں. میرا یہاں آنا بار بار بہت مشکل ہے، لیکن میں نے یہ ذمہ لیا ہے اپنی سوسائٹی کا. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ میرا مسئلہ حل کیا جائے. میرے پاس 2 رہائش ہیں، 2 کنزیومر نمبر ہیں، میرا اور یہ میرے ساتھ آئی ہیں، ان کا ایک ہی مسئلہ ہے. آپ کا عمران صاحب کا بہت بہت شکریہ پوری مینجمنٹ کا کہ آپ لوگ آئے اور ہماری بات سن رہے ہیں یہاں پر. جی ناگی صاحب. زاہد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں. کامران ناگی میرا نام ہے. میں اس کو ذاتی طور پہ خود دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا مسئلہ جو ہے جلد حل ہو جائے گا. ہماری اس گارڈن کے علاقے میں ہماری کچھ اسکیمیں انڈر پروگریس ہیں اور یہ اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے کیونکہ آپ نے یہاں پر اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے اور we will be in touch with you on this issue also. جی ایز لانگ ایز آپ کانٹیکٹ انفارمیشن ہے کامران صاحب پلیز فالو کر لیجیے گا تاکہ مطلب بار بار نہ آنا پڑے ان کو. جی بالکل. لیکن کامران گارڈن کے علاقے میں پریشر کے ایشوز ہیں بیکاز اٹس اے ویری تھک پاپولیشن. CNG اسٹیشن بھی وہاں پہ ہے، یہ جہاں علاقہ بتا رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں ہمیں کوئی ریہیبلیٹیشن اسکیم کو سر ہے گارڈن کے کچھ میرے خیال میں وہاں کام ہوئے بھی ہیں ریسنٹ پاسٹ میں. پلیز میک شیور کہ آئی ول میک شیور. احمد علی صاحب. اوکے. محمد کاشف صاحب. جی محمد کاشف صاحب، ان کا نمبر ہے عدنان 410 429 2107.
السلام علیکم سر. میری کمپلین یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی نومبر میں ہم نے پورشن لیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے رینٹ پہ دیا ہوا تھا اور کچھ خالی تھا. اب انہوں نے پی یو جی چارجز لگا کے بھیج دیے. اچھا, ہماری جو یونٹس کنزمپشن ہے نا وہ 11 سے لے کے انف 23 تک ہے. نہ ہمارے گھر میں گیزر ہے نہ جنریٹر ہے. جی شہریار صاحب. جی کاشف صاحب, یہ بتائیں آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ٹوٹل 4 فیملی ممبر ہیں, انمیرڈ ہیں, ہم بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا کنزمپشن پیٹرن جو ہے نا وہ بہت ہی لو ہے, تو میں پہلے تو اس کا آپ کا میٹر ریپلیس کر دوں گا. ٹھیک ہے, پی یو جی آپ کو جب ہم چارج کریں وہ اس لیے چارج کر رہے ہیں کیونکہ بیسڈ آن دا آپ کی کنزمپشن پیٹرن اس کو ہمیں ویسے ہی ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے پہلے ہم چارج کریں تاکہ آپ کے اوپر آگے جا کے برڈن نہ پڑے پی یو جی کا جب ہم فائنل اسٹیمیشن کریں گے. ٹھیک ہے, سو میں اس کا آپ کا ریپلیسمنٹ کرتا ہوں میٹر, اینڈ دین بیسڈ آن دا نیو میٹر کنزمپشن جو ہوگا اس کو ہم کو چارج کریں گے, پلس یہ جو اماؤنٹ ہم کو چارج کریں پی یو جی میں وہ اس میں سے ایڈجسٹ ہو جائے گا. پھر تو سر میری تو فیملی میں سمجھ لیں ہم ناشتے میں بھی بریڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں بٹ ایک کنزمپشن پیٹرن ہوتا ہے. آپ لیٹ سے آپ گھر پہ کھانا تو پکاتے ہوں گے, 2 وقت تک کھانا پکتا ہو کم سے کم. ایک ٹائم. جی ایک ٹائم, چلے ایک ٹائم بھی پکتا ہوگا, اس کی کنزمپشن بھی اتنی 20 یا 10 نہیں ہو سکتی. اس کی سرٹن کنزمپشن پیٹرن ہوتا ہے, بیسڈ آن دیٹ اس کو ہم صحیح کریں گے. وہ تو ہم نیا میٹر ریپلیس کر کے جو بھی آئی کنزمپشن اس کی بیسس پہ کریں گے. اگر میری طرف آپ کی طرف یہ بنتا ہوا کہ جی وہ نہیں بنتی تو ہم آپ کو باقاعدہ جو چارج کیا وہ ریفنڈ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر. یو ویلکم. یہ ایک محمد جنید ربانی صاحب, جنید ربانی. اوکے, محمد متین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ آیا تھا بل کی قسط کے نہیں آیا تھا. میں تقریباً ہمارا جو بل جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے لہٰذا جو ہے ہم قسط کروانے کی جو نہیں میں آتا ہوں تو ہمارے بجٹ سے آؤٹ قسط ہوتی ہے جو ہم نہیں بھر پاتے. ابھی 2 مہینے پہلے میں نے اپنی بائک بیچ کے جو ہے قسط 25,000 روپے کی بل بھرا تھا, اور اس کی وجہ سے پھر دوبارہ میں قسط کروانے کے نہیں آیا تو نہیں ہو رہی تھی. 20,000 30,000 روپے کی قسط ہو رہی ہے جو میں نہیں بھر پاتا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو کرنٹ بل ہے اس کے علاوہ آپ 5,000 6,000 اوپر کر دیں جو میں آسانی سے پلے کر دوں, تو اس حساب سے قسط نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے میں بل جو ہے نہیں بھر پاتا. تو سر ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کچھ اس طرح کا حل کر دیا جائے کہ جو کرنٹ بل کے ساتھ کچھ کم اماؤنٹ کے ساتھ جو ہے پبلک بل بھر دے جس سے بل مس بھی نہیں ہو. اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارا بل مس ہو جاتا ہے کہ اتنی قسطیں بنتی ہے جو ہم ہر مہینے نہیں بھر سکتے. پچھلی دفعہ بھی 2 مہینے پہلے میں نے 25,000 روپے کا بل بھرا تھا, تو بڑی مشکل سے میں نے اپنی بائک بیچ کے وہ بھر دیا تھا, جس کی وجہ سے اب پھر میں آیا ہوں تو بہت زیادہ قسط کر رہے ہیں. تو ابھی ہمارا بل آیا میرے خیال میں 6,000 کا بل ہے کرنٹ, تو میں نے ان سے بولا 10-15,000 کی کر دیں, 15,000 تک کی قسط ہو جائے تو جو ہم ہر مہینے بھرتے رہیں. کچھ طرح کی کوئی ہو جائے سہولت تو مہربانی ہوگی. جی السلام علیکم. یہ آپ کا جو کنزمپشن پیٹرن ہے وہ کافی ہائی کنزمپشن ہے, یعنی کہ 300 یونٹ کے اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے مطلب یعنی کہ گھر میں لگتا ہے کچھ زیادہ افراد ہوں گے یا پھر کوئی لیکیج ہے, آپ نے اس کو کوئی جی سر لیکیج ہے, ہمارے گھر میں لیکیج تھی ہے جس کی وجہ سے بھی ہم نے اپنا کام وام کروایا ہے, گھر کے اندر صحیح کروایا, لیکن ابھی بھی تھوڑی بہت لیکیج ہے. میں نے اس کی لیکیج کی بولا تھا آفس میں, تو انہوں نے کہا یہ ہمارا جو میٹر کے نیچے کی جو لیکیج ہوتی ہے وہ ہماری ذمہ ہوتی ہے, جو اوپر سے ہوتی ہے وہ آپ لوگ. میٹر کے بعد کی جو ہوتی ہے وہ کسٹمر کے ذمہ ہوتی ہے کہ اس کو صحیح کرانا. ٹھیک ہے جی, اور یہ میٹر کے بعد ہی کی جائے کیونکہ وہ میٹر ریکارڈ کر رہا ہے اس کو. جی. ٹھیک ہے, اور مصیبت یہ ہے کہ جناب یہ آپ کی جو ہے پچھلے 3 سال سے جو آپ انسٹالمنٹس میں پیمنٹ کرتے آ رہے ہیں, اور وہ بھی 3-3 مہینے بعد 4-4 مہینے بعد انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں اگر آپ کو انسٹالمنٹ پلان بھی اگر ایک دیتا ہوں ابھی تو آپ کا تقریباً 2.25 لاکھ کا بل ہے کرنٹلی. ٹھیک ہے, میں زیادہ زیادہ آپ کو 8 قسطیں کر سکتا ہوں ایز پر دا سسٹم. ٹھیک, میں آپ کی ابھی کیونکہ آپ کا انسٹالمنٹ پلان پہ تو نہیں ہے, کیونکہ آپ ویسے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے, کبھی پیمنٹ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, تو میں ابھی انسٹالمنٹ پلان تو بنا دیتا ہوں, لیکن دین یو ہیو ٹو فالو دیٹ انسٹالمنٹ پلان. ٹھیک ہے جی. دیکھیں آپ کو لیکیج جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ورنہ یہ آپ کی کاسٹ پہ ہی
آتا رہے گا, کیونکہ یہ میٹر کے بیونڈ ہے, آپ کے گھر کے اندر کی لیکیج ہے. تو یہ تو آپ کو مطلب اگر اس طرح آپ نے کہا میں نے بائک بھیج دی تو کافی آپ کو کاسٹ کرے گا. ڈومیسٹک کنیکشن ہے, اور اگر آپ کی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اتنے بڑے بل نہیں آنے چاہیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری کوئی کمرشلٹی نہیں ہے, نہ ہمارے گھر میں گیزر نہ ڈیزل وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو آپ حل کریں لیکیج کو, تاکہ قسطیں تو یہ کر دیں گے, قسطیں چلیں, اگر 8 سے بیونڈ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. ورنہ پھر آپ یہ کریں 3 سال سے آپ انسٹالمنٹ پہ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کو جو لیکیج ہے انٹرنل اس کو پہلے ایڈریس کر لیں, ورنہ یہ تو کنٹینیو آپ کے بل مسلسل زیادہ آتے رہیں گے. جی سر. اور بل سے زیادہ خطرناک سیفٹی ایشو ہے. جی صحیح. بل تو ہے ہی, لیکن وہ سیفٹی زیادہ بڑا ایشو ہے کہ اگر وہ گھر میں گیس لیکیج ہو رہی ہے تو اٹ کین جو سیفٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی, تو پلیز کو جلدی کروا لیجیے. آپ نے لیکیج ٹھیک, آپ نے کہا لیکیج ٹھیک کروایا ہے تھوڑا سا؟ سر وہ اصل میں کنسیڈ وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ہمارے گھر کی, جو ہے نا جو چٹکیاں وغیرہ تھی, وال وغیرہ, وہ تو ہم نے صحیح کروائے, وہاں سے لیک ہو رہی تھی, لیکن ابھی بھی جو ہے نا کچھ لیک ہو رہی ہے. پلمبر کو دکھایا تھا تو اس نے بجٹ بہت لمبا بتا دیا, تو اس کی وجہ سے بھی میں نے انشاءاللہ کرواؤں گا, میں بھی بجٹ سے بھی آئے گا تو انشاءاللہ. کوشش کیجیے گا کنسیل جو آپ کی لائن ہے اس کو آپ باہر نکال لیں, کیونکہ بیسکلی ایشو سارا وقت کنسیل لائن میں ہوتا ہے. ہم لوگ آج کل وہ بھی نہیں کرتے, ریکمینڈ بھی نہیں کرتے آپ کنسیل اپنی لائن رکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک انسٹالمنٹ جس طرح امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرنی ہے, تو آپ اس کے بعد عدنان صاحب سے مل لیجیے گا, دیکھ لیں گے ہم کو کیا پلان دے سکتے ہیں. ٹھیک سر, تھینک یو سر. اوکے شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ایک اور خاتون بیٹھی, پلیز ان کا ہم پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا یہ ایشو ہے کہ میں نے لائنز ایریا میں اپنے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے گا, تو اس کا کرایہ تو اتنا نہیں ہے, مگر بل اتنا آ رہا ہے ان کا کہ وہ بل مجھے بھرنا پڑ رہا ہے گا. آپ اپنا کسٹمر نمبر پہلے بتا دیں گی پلیز؟ موبائل نمبر بل پہ کسٹمر نمبر ہوگا. فرحان ہیلپ کر دو پلیز, مائک لے کے بتا دو. میں نے اپنا گیس بھی بند کر کے دیکھا, اس کے باوجود میٹر چل رہا تھا. پوری رات گیس بند رہا اور میٹر چلتا رہا. اب نہیں معلوم کہ گھر میں لیکی جائے یا میٹر میں لیکی جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے, اور میں بہت پریشان ہوں. اگر بند کرنے کے باوجود بھی میٹر چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انٹرنل لیکیج ہے. آپ کو پلمبر کو بلا کے پوری اپنی ان ہاؤس لائن جو ہے وہ دکھانی پڑے گی, کہ ورنہ تو یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی انٹرنل لائن کی لیکیج ہے. کیونکہ اگر میٹر میں لیکیج ہوتی ہے وہ کنسسٹنٹ سارٹ آف آ رہی ہوتی ہے, بٹ لیکیج جو ہے آپ کی ہے وہاں پہ. اور کیونکہ آپ جو ہے تھرڈ سلیب کے اندر چلے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ہائر ٹیرف لگ رہا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, جب ہائر ٹیرف لگے گا تو پھر آپ کا بل بھی پھر زیادہ ہی آئے گا کمپیریٹو. سر وہ لوگ گھر پر بھی نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ کام والے بندے ہیں وہ لوگ, اس لیے یہ نا کیونکہ وہاں پہ لیکیج ہے, اس لیے تو آپ کا بل زیادہ آ رہا ہے. ان کو یا تو آپ کو پوری ان کی یہی کمپلین ہے کہ ہم تو سارا دن صبح کاموں پہ جاتے ہیں وہ لوگ, تو ٹھیک ہے آپ کسی پلمبر کو لے کے, جس طرح میں نے ان صاحب کو بتایا, کیونکہ میٹر کے بعد کی جو اگر لیکیج ہوتی ہے وہ پھر کسٹمر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور سر اگر میں میٹر چینج کروانا چاہوں, میں آپ کا میٹر دیکھیں, میٹر کا چینج یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریزن ہوتی ہے کہ میٹر چینج کرتا ہوں. آپ دکھوا تو لینا تاکہ پتہ تو چلے. میں دیکھ لیتا ہوں, اس کو میں ریپلیس بھی کروا دوں گا, میں ٹیسٹ بھی کروا دوں گا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بھی اگر لیکیج ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں, اگر اس کے بعد بل آئے گا تو دیٹ از اے رسپانسبلٹی کسٹمر کی. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر پائپ لائن میں کوئی ہول ہے تو وہاں سے گیس نکلتی ہی رہے گی, وہ آپ کے بل پہ چارج ہوتی ہی رہے گی, وہ گھر میں ہوں یا نہ, انلیس کہ وہ مین کنیکشن بھی بند کرتے ہوں. اور لیکن اس کو, اور وہ خطرناک بھی ہے. دیکھیں جس طرح بھی کہ اگر وہ گھر بند ہے اور گیس ایکیومولیٹ ہو رہی ہے تو وہ سیفٹی ایشو بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو پلس پے بھی کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کو بہت زیادہ بل آ رہا ہے, بہت زیادہ. وہ لگ رہا ہے نا, وہ تو دیکھیں یہ اتنا یہ یونٹ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ کنٹینیوس یوز ہے, اور گیس جب تھرڈ سلیب میں چلی جائے تو بہت مہنگی ہو جاتی ہے, پر یونٹ آپ کو کافی مہنگی ہے. تو اس کو پلیز کسی پلمبر کو بلا کے پوری ان ہاؤس لائن کو ایک دفعہ دکھوا لیں, تاکہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے. ٹھیک, شکریہ. تھینک یو جی. میں اور دوسری میٹنگز وغیرہ ہیں تو میں زیادہ چاہوں گا, باقی لوگ یہاں پہ ہیں جو آپ کے مسائل ہیں, اور انشاءاللہ جو اگلی کھلی کچہری ہوگی اس میں پھر یہاں پہ موجود ہوں گے, تو اس وقت اگر آپ اور کوئی پرابلم ہو کسی کے تو پھر میں ان کو اس وقت ایڈریس کر لوں گا. جی بہت شکریہ. تھینک یو امین صاحب. منصور صاحب, منصور احمد, منصور احمد.
ہلو السلام علیکم. میں شیخ پائپ مل سے آیا ہوں, ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوں. انڈسٹریل کنیکشن ہے ہمارا. یہ میں کنزیومر نمبر بتا دیتا ہوں 2590831000. اچھا, یہ جولائی 2020 سے ہم آپ کے انڈسٹریل سیکشن کو جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس گیس کا پریشر بالکل بھی نہیں آ رہا. ہمارے پاس فرنس پلانٹ چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہماری پروڈکشن کا فائنل اسٹیج ہے اس پہ جب گیس نہیں ہوگی تو ہماری پروڈکشن کا لاس ہو رہا ہے, مطلب ہم اس میں پھر کام نہیں کر پا رہے ہیں. اس سلسلے میں تقریباً 2020 سے لیٹر لکھ رہا ہوں. سائٹ یہاں پر آپ کی آفس میں بھی لکھے ہیں. انہوں نے ریفر کیا کہ جی آپ سائٹ میں میجرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں. وہاں ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے گیس کا پریشر نہیں آ رہا. تو اس سلسلے میں بس ہمیں وہ پنگ پونگ بنا دیا گیا ہے اور ہم ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں اور ہمارا کوئی مطلب مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور کبھی کبھار گیس آتی ہے تو وہ رات کے ٹائم میں آتی ہے. اب ایک جو دن کی پروڈکشن آپ کی چل رہی ہے, کام چل رہا ہے دن میں, تو وہ ہم رات میں جا کے اس کو کس طرح کام کریں, یہ ذرا میرا مسئلہ ہے. کافی عرصے سے چل رہا ہے اور یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ اس کو ہم کس طرح ریزالو کریں. شکریہ جی. آپ کا اس میں گرامی جناب عامر مظہر بات کر. عامر صاحب اور دیگر ہمارے جو صاحبان اور صاحبہ کے آپ پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے, میں نے اس کچہری کے شروع میں ایک چیز کہی تھی, شاید آپ اس وقت موجود نہیں ہوں گے. اول تو ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے. ہمارے ہاں سسٹم میں جو پریشرز آتے ہیں, جو ہمیں جس طرح سے پیچھے سے ہمیں گیس جس طرح سے جس مقدار میں اور جس پریشر پہ ہمیں ملتی ہے, ہم اسے آگے ریگولیٹ کر کے دے دیتے ہیں, کیونکہ ڈومیسٹک میں تقریباً 0.25 PSIG درکار ہے. انڈسٹریل میں 8 PSIG یا 4 PSIG چاہیے ہوتا ہے. وہ صرف ہم اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ جتنی آپ وہاں پر آ رہی ہے. ایک مسئلہ جو درپیش ہے, جو پچھلی دفعہ بھی ایک ہمارے معزز کسٹمر آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا تھا, لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ بالکل ٹیل اینڈ پہ, بالکل نیٹ ورک کے آخر پہ ان کی فیکٹری ہے. یہ آپ کی شیخ پائپ ملز کی یہ انہوں نے نوٹ کر لی, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. کبھی کبھار ریگولیٹر چوک ہوتے ہیں, جو کہ میجرمنٹ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ جی میجرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ دائرہ کار ہے, کیونکہ CMS جو ہے آپ کا وہ میجرمنٹ کے کی جورسڈکشن میں, ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے. ہم CMS سے پہلے ہوتے ہیں. تو جو اس سے پہلے کے ہیں, جو TBS وغیرہ کا جو اور جو پائپ لائن کا مسئلہ ہے, وہ میں دیکھ لیتا ہوں, اس کو میں چیک کروا دیتا ہوں. لیکن اگر یہ CMS سے اندر کا مسئلہ, یہ پھر میجرمنٹ والے دیکھیں گے, تو یہ ہم دیکھ لیں گے اس کو. سر معذرت, یہ میں انہیں کے ساتھ ہوں, عامر مظہر صاحب کے ساتھ. رات میں پریشر آتا ہے نوزل وغیرہ کا, وہ جب بھی جاتے ہیں نا تو بولتے ہیں آپ کا نوزل ٹھیک نہیں ہے, تو نوزل ٹھیک کر لیتے ہیں. رات میں پریشر آتا ہے تب نوزل ٹھیک ہوتا ہے, اور صبح میں نوزل خراب ہو جاتا ہے, اور بولتے ہیں ابھی آ رہی ہے ٹیم, ابھی آ رہی ہے ٹیم, آتی ہی نہیں ہے. ہمارے ادھر سائٹ میں آفس ہے SSGC کا, ہم دوسرے تیسرے دن وزٹ کرتے ہیں. مینیجر کے پاس جاتے ہیں, بولتا ہے یار مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں, آپ نیچے والے ڈپارٹمنٹ سے پتہ کریں. نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں پتہ ہے, ابھی آپ کو ٹیم بھیجتے ہیں, ان کو سب کمپیوٹر پہ آ رہا ہوتا ہے کہ پریشر کس ٹائم آ رہا ہے, کس ٹائم نہیں آ رہا ہے, لیکن وہ صحیح سے بتاتے نہیں. سائڈ میں دوسری کمپنیز ہیں, ان کا پریشر صحیح آ رہا ہے, دن میں بھی آ رہا ہے, اور ہمارے پاس صرف رات میں آ رہا ہے. اب ہم دن میں پروڈکشن کیسے کریں؟ اور ہمارا اصل میں ایک گیلونائزنگ کا کام ہے, پائپ گیلونائزنگ کا, گیلونائزنگ کا کام ہے. تو اس میں ہمارے برنر جو کیٹل ہے اس میں زنک ڈالتے ہیں, اور وہ جب گیس بند ہو جاتا ہے تو پریشر ہمارا وہ زنک جو ہے نا جم جاتا ہے, ہمیں بہت لاس ہوتا ہے کمپنی کو. تو بار بار اسی لیے ہم ان کے پاس بھاگتے ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس وزٹ ہی نہیں کرتے. اچھا, آپ مجھے ذرا اپنا کنزیومر نمبر بتائیں گے؟ یہ سر 2590 831 3x0. ٹھیک, یہ میں چیک کرواتا ہوں. جی پلیز, میں اس کو چیک کرواتا ہوں. اس کو کامران ناگی صاحب بھی چیک کر لیں گے, اور اگر وہ میجرمنٹ کا ایشو ہوگا تو وہاں بھی چیک کروا کے ویل کو ہماری طرف سے کال آ جائے گی آپ کو. اوکے, باسم ہو گیا, گریٹ. مسز مختار, اچھا ٹھیک ہے. ایاز صاحب,
جی ہاں سر, ان کا کنزیومر نمبر ہے 9565131000. جی ہاں جی سر. سر ایک تو پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. آئی آلسو بلانگ ٹو سائڈ ایریا اینڈ آئی ریپرزینٹ پاکستان ویونگ بیل ایسوسیشن. آلدو ہمارے جو ممبرز ہیں وہ زیادہ تر کے ای کے لوڈ پہ چلتے ہیں. تو یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ایف بی آر کا جو زیرو ریٹنگ کا مسئلہ ہے, تو ہم کافی ٹائم سے کے ای میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو خالی, کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کس ڈیٹ سے, جیسے صاحب نے کہا کہ کس ڈیٹ سے ہیں, اسی میں بحث چل رہی تھی. اس میں پچھلے 6-8 مہینے نکل گئے, زیرو ریٹنگ نہیں ملی. اب لاسٹ منتھ ان کو یہ باور کرایا ہے کہ ایک بار وہ لسٹ میں نام آیا ہے تو کرنٹ منتھ کے جو بل ہیں اس کو کم از کم آپ زیرو ریٹنگ میں دے دیں. پرانے جو بھی پیسے ہیں وہ بعد میں لڑتے رہیں کہ کم از کم آج جو پروڈکشن آ رہی ہے اور آج جو کنزمپشن ہو رہی ہے وہ تو زیرو ریٹنگ ہو جائے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری سر, یہ میں آیا تھا, ایک مائکرو لیول کا مسئلہ ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے. ہمارے بہت سے جو ورکرز ہیں وہ اورنگی ٹاؤن سے بلانگ کرتے ہیں, اور میرے 5-6 ورکرز ہیں, ان کے گھروں پہ یہ پرابلم آ رہی. کافی ٹائم سے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ایاز بھائی یہ مسئلہ کرا دو. کل مجھے سائٹ ایڈیشن کا اشتہار آیا کہ کھلی کچہری لگی ہوئی ہے, تو میں قریبی رہائش ہے تو میں اس لیے حاضر ہو گیا یہاں پر. اور ایک میرا ورکر ہے, اس کے میں بلز کی فائل لایا ہوں. سر ہی از اے لائف لائن کنزیومر, یعنی اس کی کے ای کی فائل بھی ہے اور سدرن گیس کی فائل بھی ہے. کے ای میں جس کو لائف لائن کنزیومر کہتے ہیں, لیس دین 100 یونٹس کا ریکارڈ ہے, پچھلے 2 سال کی بس موجود ہے. ان کے جو یہ پی یو جی یا سلو میٹر چارجز آتے ہیں, یہ کچچھ جی ایس ٹی اور ملا کے 800-1000 روپے بن جاتے ہیں. غریب لوگ ہیں, ان کے لیے یہ اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ تقریباً 29 MMBTU 19-21 وہ 50 سے نیچے ہی ہے. اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو یہ سلو میٹر چارجز ان کا کے ای کے بل سے بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, اور کنزمپشن بھی بہت ہی لو ہے. اور اگر سلو میٹر چارجز ہیں تو کیوں نہ میٹر کو چینج کر دیں, تاکہ ہر مہینے ان کو یہ 1000-1200 روپے کی مار پڑتی ہے اور وہ بل بھرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے اوپر 40-50-60 ہزار روپے کی لائبلٹی چل جائے گی, وہ بھر بھی نہیں سکیں گے. اس میں گیس کمپنی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس میں اس کو دیکھا جائے, میں ایک ہی یہ لایا ہوں, ایسے میرے پاس 6-7 لوگ ہیں میرے پاس کام کرتے ہیں. تو اگر یہ کام ہو جائے تو ایک صدقہ جاری ہو جائے گا, غریبوں کی مدد ہو جائے گی. خرچے والے مہینے آ رہے ہیں, رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, تو یہ بلا وجہ پریشان ہے اور نو ہاؤ ہے نہیں ان کو, ٹیکنیکل لوگ ہیں نہیں وہ لوگ. تو اس کو ذرا دیکھ لیں, یہ سلو میٹر ہے تو میٹر کو چینج کر لیں. یہ واٹ از پی یو جی, میں اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں گیس کی لائن کے اندر, تو اس کو پلیز آپ دیکھ لیں. یہ غریب لوگوں کا مسئلہ ہے, اور تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری گلی پورے محلے کو یہ چارجز لگ کے آتے ہیں, اور وہ بل بھرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو بلا وجہ لائبلٹی چل جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں, اس کو ذرا دیکھ لیں پلیز. جی السلام علیکم. آپ ایسے کیجیے گا, مجھے جو لسٹ ہے آپ کی کسٹمر کا علاقہ میں اس کو چیک کروا لیتا ہوں. اگر مجھے میٹر ریپلیس کرنے ہوں گے میں اس کو ریپلیس کر لوں گا, ادروائز پھر اس کو وڈرا بھی کر دیں گے. یو کین ٹیک دس. یہ تو میرے پاس کسٹمر آ گیا جی, اس کو آپ ایک لیں. میں باقی ورکرس کو بولتا ہوں جس کا ہے وہ مجھے جمع کرا دیں. پھر آپ یہاں پہ جو ہے بلنگ کے اندر جمع کرا دیے گا, جی ایم بلنگ کو جی اس کے پاس. ٹھیک ہے جی, سر اس کو تو یہ والا کیس کو آپ نے جی ہم نے لے لیا, اس کا میرے پاس آ گیا. اس کو میں ابھی اس کی سر ڈیو ڈیٹ تھی اس کی. ٹھیک ہے جی, وہ تو ویسے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اس حساب سے پیمنٹ کر ہی رہا. میں اس کو پہلے چیک کر کے جو کرنا ہے وہ کر کے پھر میں آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ منتھ کے بل میں انشاءاللہ. اوکے سر, تھینک یو. دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے تھے ایف بی آر کے ریفرنس سے, دیکھیں ایک پروسیس ایف بی آر نے خود سیٹ کیا تھا, اور ایف بی آر نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہماری آپ کو وہ نہ آئے نوٹیفیکیشن آپ نہیں چینج کریں گے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از وائی ہم اس کی وجہ سے ایف بی آر کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کرتے ہیں. اب وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کیا, اب دس از بیسکلی یہ سارا اینڈ ایف بی آر کا پتہ پڑ جاتا ہے کہ جی وہ کب انفارم کریں گے ہمیں. دس از دا ایشو جس کی وجہ سے ہمارا جو پروسیس ہے وہ اس طرح ڈیلے ہو جاتا ہے. ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو اینی سارٹ آف پرابلم, اور یہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, بٹ ایک سرٹن پروسیس کو اگر میں اگنور کرتا ہوں تو پھر ایف بی آر کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے الاؤ کر دیا, وہ ہم پہ پینلٹی لگا دے کہ آپ نے ان کو کیسے الاؤ کر دیا ہے. اس سلسلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے کچھ ممبرس کو ہم نے اسلام آباد بھیجا جن کا مسئلہ حل ہو نہیں رہا تھا. they were zero dating before 2019. یہ جب جی مجھے پتا ہے اس کے اندر جو لسٹ آئی تھی, میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو لسٹ آئی تھی اس کے اندر سے نام غائب ہو گئے تھے. جی وہ غائب. جی بالکل. اب مصیبت یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ دوبارہ لے کے چلیں. جی اب وہاں پر مسئلہ کیا اسلام آباد میں جو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے, منسٹری آف انرجی اینڈ منسٹری آف کامرس اور ایف بی آر, ان کے درمیان یہ فائل اتنی سلو اسپیس پہ چلتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو سر وہاں بہت سلو نظام ہے. اگر ہم میک شیور ہیں کہ دے آر زیرو ریٹڈ, دے آر ایکسپورٹ اورینٹڈ,
تو یہ نہیں میں نے آپ کو ایسے بتایا کہ دیکھیں مجھے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر FBR ہی میرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے یہ کس کی اجازت سے آپ نے کر دیا، انڈرسٹینڈ، اور پھر مجھ پہ پینلٹی لگ رہی ہوتی ہے. I can't afford that. FBR بھی منسٹری آف پاور، منسٹری آف انرجی اور کامرس منسٹری کے ماتحت ہوتی ہے. جب تک یہ تمام جگہوں پہ فائل نہیں گھوم جاتی، اوکے نہیں ہو جاتی، سارے لوگ اس کو اوکے نہیں کرتے جب تک وہ NSLA میں اس کا نام نہیں ڈالتے. اٹس اے ویری سلو. لیکن جیسے صاحب جو کہہ رہے تھے سر کہ ابھی ایک ہی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہوں یا دوسرے صاحب کوئی ہیں، وہ ایک ہی انڈسٹری چلا رہے ہیں، ایک ہی مارکیٹ میں مال بیچ رہے ہیں. تو میں اگر یونٹ 14 روپے کا KE کا استعمال کرتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور میرا جو کمپیٹیٹر ہے وہ 19 روپے کا استعمال کر رہا ہے، تو ہمارا کمپٹیشن تو آؤٹ ہو جائے گا. تو ہاؤ کین دے سروائیو؟ یہ بڑا میجر مسئلہ بنتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کیسے سروائیو کریں گے. ایک ہی بازار میں مال، ایک ہی مارکیٹ میں مال بیچ. میرے پاس تو تقریباً روز ہی یہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں ان کو یہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو FBR نے ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا تھا، مجھے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے جلدی اپلائی کر دیا تھا بیکاز یہ انفارمیشن تو ہم پچھلے جولائی سے یا بلکہ اس سے پہلے سے کر رہے تھے، کووڈ کے شروع سے. جی بالکل، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے بعد بھی کافی لوگوں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا. اب یہ ہو گیا کہ ہمیں اس کے اوپر ٹیرف کو اپڈیٹ کرنا پڑا. یہ چیزیں جو ہے نا FBR کا آپ کو پتہ ہے، جس طرح آپ کہنے کے پروسیس جو سلو ہے. سر اس میں ہوا یہ تھا کہ جن لوگوں نے مارچ 2000 بیفور کووڈ اپلائی کر دیا تھا، ان کو فرام 2019 جولائی آنورڈ ان کو بونس مل گیا. وہ انہوں نے کنٹینیوشن کر دی تھی فرام دیٹ پیریڈ آنورڈ. اور اس کے بعد پھر سر لاک ڈاؤن ہو گیا 23 مارچ لاسٹ ایئر سے. لاک ڈاؤن میں سب کچھ بند ہو گیا تھا، اسلام آباد جا نہیں سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتے. اب جن لوگوں کے اٹک گئے وہ اٹک گئے. التجا پھر یہی ہے کہ چلے وہ پچھلے مہینے 2020 کے جو بھی ڈفرینس ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے. کم از کم اب آج مارچ کا مہینہ یا اپریل کا بل آتا ہے، اس میں ان کا صحیح ہو جائے، کم از کم وہ کام تو کر سکے. دیکھیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، میں کر دوں، مجھے کوئی اس سے وہ نہیں ہے. لیکن اگر بعد میں FBR مجھے پینلٹی لگائے گا دین آئی ہیو ٹو پاس اٹ آن ٹو یو. انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. پرابلم یہی ہے کیونکہ ایک ادارے کا کام نہیں ہے، ملٹیپل ادارے انوالو ہیں اور اسی میں ہم سمجھتے ہیں آپ کی بات. یو آر رائٹ. اوکے جی، کسی کا کوئی رہ گیا ہو تو جی ساؤنڈ. ہلو، السلام علیکم. یہ میرا کنزیومر نمبر میں نے آپ کو بھجوایا ابھی، 796420100007. یہ مجھے جو بل آیا ہے اس میں یہ PUG 15,000 سم تھنگ اور اس کے ساتھ ٹیکس لگ گیا ہے. ایکچولی فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ میری فیملی کی رہائش ہے اور ہم سونے کے لیے دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور لیکن کچن ہم ایک استعمال کرتے ہیں. دونوں جگہ ہمارے یہاں کچن اویلیبل ہے، کیونکہ بیچ کا فلور جو ہے وہ میرے بھائی کے استعمال میں تھا جو امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں. تو وہ ایریا جو ہے وہ ہم یوز اس لیے کرتے ہیں تاکہ مطلب ایزیلی وہ، لیکن کوکنگ وغیرہ کوئی چیز بھی ہم ادھر نہیں کرتے. انفارچونیٹلی 3 مہینے پہلے جو ہے اس پورشن کے میٹر کی جو آپ کی لائن والی سائڈ تھی اس سے ایک دم سے لیکیج شروع ہو گئی. ہم بھی پریشان ہوئے کہ اچانک یہ کیا ہوا. ہم نے کمپلین کی اور تقریباً کوئی 15 دن بعد جو ہے وہ کمپلین ہینڈل ہوئی اور انہوں نے آ کے میٹر چینج کر دیا. اور میٹر چینج کرنے کے بعد جو ہے سردیوں کا ٹائم آیا، ہم نے گیزر آن کر دیا تھا. تو وہ گیزر کی وجہ سے جو ہے ان مہینوں میں جو ہے کنزمپشن جو ہے تھوڑی سی اٹھ کے آئی، تو انہوں نے پتہ چلا جی ایک دم سے ہی چارجز لگا دیے. جب میں گیا ڈپارٹمنٹ ان سے کہا کہ بھائی یہ کس لیے آپ نے اتنے بڑے چارجز لگائے ہیں؟ آپ پورے 40 سال کا ریکارڈ دیکھ لیجئے، اسی گھر میں بڑا ہوا ہوں، ساری فیملیز وہیں رہتی ہے میری، اور کبھی بھی آج تک جو ہے کوئی ایسی مطلب بل ٹائم پہ پیمنٹ، کبھی کوئی اس طرح کی بل فریج کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو پھر یہ کیا چارجز ہے؟ کہنے لگے نہیں جی یہ تو ایک سسٹم ہے، اور اگر میٹر جب نیا لگتا ہے اور اگر اس میں کوئی ریڈنگ 3 مہینے آ جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر 1 سال بھر کی لگا دیتے ہیں. میں نے کہا سر یہ سال بھر کی لگانے کے کوئی سینس بنتا نہیں ہے اس چیز کا. بہرحال یہ ایک عجیب سی چیز ہے اور میرے لیے اتنا بڑا اماؤنٹ پے کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. یہ بل آپ کے سامنے ہوگا میرا خیال، نمبر تو میں نے بتایا آپ کو. جی میں نے دیکھ لیا آپ کا. بیسیکلی آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے کنزمپشن آ رہی ہے اور پرانا میٹر جو تھا کنزمپشن ریکارڈ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بند تھا تو آپ اس کی بجلی کے بل ہمیں... سر میں بجلی کا بل بتا رہا ہوں، بجلی کا بل تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، لیکن ہم سونے کے لیے دونوں جگہیں یوز کرتے ہیں کیونکہ ٹاپ فلور پہ گرمیوں میں جو ہوتی ہے حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم سو نہیں پاتے، اس لیے ہم مڈل پورشن میں آ جاتے ہیں. ابھی سر نہیں آپ ہاں بالکل، آپ بل میں اس کا بل آپ کو دے دیتا ہوں اس کی جو بھی دکھائیں. کیونکہ جب میں وہاں آپ کے حیدری والے اس میں گیا تو انہوں نے کہا جی اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ انسٹالمنٹ کرا لیجیے. سر میں نے کہا اتنی بڑی انسٹالمنٹ میں کہاں سے نکال کے دوں گا؟ ریٹائرڈ آدمی ہوں میری کوئی ارننگ کوئی اتنی بڑی ہے نہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں چیک کر لیتا ہوں. جو بھی ہوگا اس میں ٹھیک ہے. جی آپ
पिछले महीनों नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से कैप्टिव पावर्स प्लांट की गैस मुंतकिल कर दी जाएगी और दे हैव टू गो टू द नेशनल ग्रिड। तो इसके अंदर सर इंडस्ट्री में, खासकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बड़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक की, खासकर कराची के अंदर वो वैसी नहीं है कि उसके ऊपर आज की नई सोफिस्टिकेटेड मशीनें लगाई जाएं या उसके ऊपर कोई चेन प्रोडक्शन होती है। तो कम से कम सर्दियों में भी शायद शादी नवादी कोई ऐसा मौका होता है कि लाइट नहीं जाती घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। तो इसके लिए अब गैस कंपनी का क्या मौक़िफ़ है? ये क्या गैस पहले उन्होंने 1 मार्च कही थी, तो ये कब तक होगा? और ये बड़ा यानी बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि ये फर्दर इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है, खासकर टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर। तो ये एक ऐसे ज़मीनी सवाल है, आप आई नो दिस इज़, ये आप इसका जवाब दे सकें या नहीं। और दूसरा सर ये कि RLNG के जो रेट भरे थे तो उसी के हिसाब से उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इनहेंस हुई थी, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लोगों को भरनी पड़ी। तो इसके बारे में कुछ हो सकता है? कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट तो कम से कम डिफरेंस रेट की ना पर आए, पॉसिबल? पहली चीज़ आपकी जी जो कैप्टिव पावर को डिस्कनेक्शन की बात है, वो तो एक गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, उसको हमने फॉलो करना है। ये जो इशू है कि जी कि इलेक्ट्रिक की स्टेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, आई थिंक यू शुड टेक अप विद द मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट एज वेल, बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प विद यू, बिकॉज आई कैन ओनली डू व्हाट आई एम डायरेक्टेड टू डू, ठीक है जी। दूसरी बात ये आप कह रहे हैं जो RLNG के जो डिपॉजिट है, एक चीज़ ये है कि RLNG की जो बिलिंग होती है ना, वो वीकली बिलिंग होती है, अभी तक उसको कोई फॉलोअप भी नहीं करा, विच आई एम नॉट गोइंग टू एनफोर्स कि जी आप इसकी वीकली पेमेंट करें, क्योंकि हम आपसे 1 महीने का डिपॉजिट ले रहे हैं अभी सिर्फ, ठीक है जी। बिकॉज अगर आप मंथली पेमेंट करें तो मुझसे 3 महीने का आपसे डिपॉजिट लेना पड़े, अभी तो मैंने आपको वो किया ही नहीं है। तो इसलिए कि आप इसकी वीकली बिलिंग के अकॉर्डिंगली मैं इन्फोर्स करूँगा, और अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो मैं उसकी वीकली आप पे सरचार्ज भी लगाऊंगा, ठीक है जी। सो इसको जी देख लीजिएगा, डिपॉजिट आपका भी 1 महीने रखूँगा, आई एम गोइंग टू सेंड लेटर्स टुडे, और बाद में इसको मैं कर दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आप लोग प्राइम मिनिस्टर के जो सिटीज़न पोर्टल है उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वो मॉनिटर होती है और वो हमारे पास भी आती है। सो दैट इज़ अनदर सोर्स जिसमें आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपकी कोई कंप्लेन एड्रेस नहीं करें हमारी टीम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन की कंप्लेंट्स आई वो सॉल्व हो जाए, ताकि जब हम नई खुली कचहरी करें तो उसमें फिर आप लोग के प्रॉब्लम्स ना हो, कोई नए प्रॉब्लम्स हो। थैंक यू वेरी मच। ओके, अनदर सोर्स, एक सोर्स हमारा और है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन हमारी कनेक्ट के नाम से है, SSGC कनेक्ट, उसको सिटीजन पोर्टल, पहले हमारी अपनी सॉफ्टवेयर है SSGC कनेक्ट, उसको भी इंस्टॉल कर लें। आप उसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है उसका भी एक PMDU के नाम से एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप उसमें भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।